Subscribe CHC Ladakh. Subscribe CHC Ladakh. آیت اللہ سید محمد باقر صدر عراقی شیعہ مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے دینی علوم کی تعلیم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ اور نجف اشرف کے دوسرے علماء سے حاصل کی۔ 20 سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور نجف کے حوزہ علمیہ میں دینی علوم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ سید محمد صدر، سید محمد باقر حکیم، سید کاظم حسینی حائری اور سید محمود شاہرودی ان کے شاگرد میں سے ہیں۔ سید محمد باقر صدر نے اصول فقہ، فلسفہ سیاست اور معرفت شناسی جیسے علوم میں جدید نظریات پیش کیے ہیں۔ ان کے بعض مشہور نظریات یہ ہیں: نظریہ حق الطاعہ، تولد ذاتی معرفت و منطق الفراق۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے مہم ترین فلسفتنا اقتصادنا، دروس فی العلم الاصول مشہور بحلقہ اور اساس المنطقیہ للاستقراء ہیں۔ حزب دعویٰ اسلامیہ جیسی تنظیم کی تأسیس میں مشارکت، عراقی کے بعض پارٹی میں مسلمانوں کی رکنیت کی حرمت کے سلسلے میں فتویٰ صادر کرنا اور جنوب عراقی کے شہروں اور بغداد کے شیعہ نشین علاقوں میں مظاہروں کی دعوت دینا ان کے بعض سیاسی کارنامے ہیں۔ یہ اقدامات سبب بنے کہ عراقی حکومت نے انہیں اور ان کے ہمشیرہ شہیدہ امینہ صدر کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ آپ کی شاگرد سید محمد باقر صدر نے 20 سال کی عمر میں کفایت الاصول کی تدریس کا آغاز کیا۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے اصول فقہ کے درس خارج اور 28 برس کے سن میں فقہ کے درس خارج کی ابتدائی کی۔ انہوں نے تقریباً 23 سال کے عرصے تک تدریس میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ سید محمود ہاشمی شاہرودی، سید کاظم حسینی حائری، سید عبدالہادی حسینی شاہرودی، سید عبدالغنی اردبیلی، سید کمال حیدری، سید محمد باقر، سید حسین حسینی شاہرودی، غلام رضا عرفانیان، محمد باقر اروانی، محمد رضا نعمانی، سید محمد غروی، حسن عبدالساتر، سید محمد باقر صدر نے مختلف علوم و موضوعات جیسے فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، اقتصاد، کلام، تفسیر، تاریخ، سیاست پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے بعض ذیل بیان کیے گئے ہیں: فدق فی تاریخ، غایۃ الفکر فی علم الاصول، فلسفتنا اقتصادنا، اساس المنطقیہ للاستقراء، المعالم الجدیدہ للاصول، بحوث فی شرح عروۃ الوثقی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس خارج، دروس فی علم اصول معروب حلقات، الفتاوی الواضحہ، بحث حول المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، بحث حول الولایہ، اسلام یقود الحیات، اسلام رہنمائے زندگی، المدرسہ القرآنیہ، تفسیر الموضوعی، قرآن کے دروس، دور الائمہ فی الحیات الاسلامیہ، نظام العبادہ فی الاسلام، حاشیہ الرسالہ عملیہ شیخ مرتضی آل یاسین، حاشیہ بر منہاج الصالحین آیت اللہ عظمہ سید محسن حکیم، حاشیہ بر مناسک حج آیت اللہ خوئی، حاشیہ بر بخش نماز جمعہ از کتاب شرائع الاسلام۔ شہید صدر نے اپنے سابقہ علمی جدید ترین علمی مسائل پیش کرنے اور آیت اللہ خوئی کی حمایت کی وجہ سے بہت عرصے میں خواص و عوام کے درمیان میں مقبولیت حاصل کر لی۔
ان کی سیاسی فعالیت خاص طور پر حزب الدعوہ اسلامیہ کی تأسیس عوام کے درمیان میں مقبولیت حاصل کر لی۔ ان کی سیاسی فعالیت خاص طور پر حزب الدعوہ اسلامیہ کی تأسیس عوام کے ان کی طرف اور زیادہ مائل ہونے کا سبب بنی۔ عراق و لبنان میں عوام کے بہت سے گروہ ان کی تقلید کرنے لگے تھے۔ سیاسی و سماجی فعالیت 1377 ہجری میں شہید صدر نے عراق کے بعض علماء کے ساتھ مل کر عراقی مسلمانوں کی سیاسی فعالیت کو منظم و مرتب کرنے کے غرض سے حزب الدعوہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 5 سال کے بعد بعض مصلحت کی بنا پر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن وہ اس کے دوسرے اعضاء و اراکین کو اس میں کام کرنے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ سید محمد باقر صدر کا تعاون جمعیت العلماء فی النجف الاشرف کے ساتھ بھی رہا، جس کے ارکان میں شیخ مرتضیٰ آل یاسین، شیخ محمد رضا مظفر اور سید مہدی حکیم جیسے علماء شامل تھے۔ وہ جوان ہونے کے سبب اس کے رکن میں شامل نہیں تھے، مگر ان کے ساتھ سنجیدہ طور پر تعاون کرتے تھے اور جماعت العلماء کے بعض بیانات اور مجلہ اسوہ میں شائع ہونے والے بعض مقالات کو وہ خود تحریر فرمایا کرتے تھے۔ سید محمد باقر صدر ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ کی تحریک کی حمایت کرتے تھے اور آپ نے اپنی 6 جلدی کتاب اسلام یقود الحیات اسی مقصد کے تحت تالیف کی۔ نجف اشرف میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے سکونت کے ایام میں بھی وہ ان سے نزدیکی رابطہ رکھتے تھے۔ شہید صدر نے امام خمینی کے سلسلے میں ایک جملہ کہا جس کا مضمون یہ ہے: امام خمینی میں جذب ہو جاؤ جیسے وہ اسلام میں جذب ہو گئے ہیں۔ جس وقت عراقی حکومت نے تمام عوام کے لیے بعث پارٹی کی عضویت کو ضروری و لازمی قرار دیا تو شہید صدر نے اس کے رد عمل کے طور بعث پارٹی سے ملحق ہونے کے سلسلے میں حرام کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے افراد نے اس کا عضو بننے سے پرہیز کیا۔